مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ میاں صاحب انتظامیہ کے بجائے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں، ووٹ کو عزت دیں، اس کی بے عزتی نہ کرائیں۔ بلاول بھٹو نے لیگی قائد کو ایک بار پھر تیروں کے نشانے پر رکھ لیا۔ رائے ونڈ کی طرف سے سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف ہوا بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور میں پہلی بار انہیں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے پڑے، اس لیے وہ سندھ اور بلوچستان کی نہیں اپنے گھر کے لیے فکر مند ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، آئندہ حکومت آنے کا تاثر دینے والوں کو عوام بہترین جواب دیں گے۔ 2017 میں خان صاحب اور 23 میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم ختم کرنے کی سازش کا بھی الزام۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، پختونخوا، سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے۔ ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا۔ نون لیگ نے بلاول بھٹو کے بیانات غیر سنجیدہ قرار دے دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلاول سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے ووٹ حاصل کر لیں گے تو پورا زور لگا لیں۔ رانا ثناء اللہ کا چیلنج، 18ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کے الزامات کو واویلا قرار دے دیا۔ 18ویں ترمیم ادھوری، نون لیگ اسے مکمل کرے گی۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکا، احسن اقبال کا موقف۔ عمران کے پاس تحریک انصاف کی چیئرمین شپ بھی نہ رہی، بیرسٹر گوہر علی تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب۔ عمر ایوب کو مرکزی جنرل سیکریٹری کا عہدہ مل گیا۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ آفریدی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی صدر اور حماد اظہر سیکریٹری جنرل منتخب۔ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا، حلیم عادل شیخ سندھ اور منیر احمد بلوچ بلوچستان کے بلا مقابلہ صدر بن گئے۔ پشاور میں کھلاڑیوں کے نعرے۔ تحریک انصاف کا آئین ہے جس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ۔ اکبر ایس بابر کا انٹر پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے کا اعلان۔ موقف اپنایا کہ نام نہاد انتخابات میں آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی، جمہوریت کے نام پر فراڈ اور ناٹک کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما نے پارٹی کو ایک بار پھر ہائی جیک کرنے کا الزام لگا دیا۔ خدشات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے لیے خطرات بڑھ گئے۔ پاکستان کے اندر مینیپولیٹڈ، مینیجڈ، ریگڈ، ڈکٹیٹڈ، سلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو آج کا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے۔ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو پتلی تماشا اور آر ٹی ایس الیکشن قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخاب سلیکشن ہے، ووٹرز تھے نہ ووٹر فہرست۔ اسے کہتے ہیں دھاندلا، اسے کہتے ہیں آمریت اور اسے کہتے ہیں سلیکشن۔ مریم اورنگزیب کا انٹرا پارٹی الیکشن پر رد عمل۔ پی ٹی آئی کس منہ سے شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے؟ لیگی رہنما کا سوال۔ پی ٹی آئی کو بے نامیوں کی پارٹی کا نام دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل کریم کنڈری کا انٹر پارٹی الیکشن میں دھاندلی اور سلیکشن کا الزام۔ دعویٰ کیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی، کبھی مفروض شخص بھی الیکشن لڑ کر جیت سکتا ہے؟ رہنما کا سوال۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے انٹرا پارٹی انتخاب کو جعلی اور بوگس قرار دے دیا۔ پہلے پارٹی میں شفاف انتخابات کرائیں، پھر عام انتخابات میں شفافیت کا مطالبہ کریں۔ سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کر کے 1.5 سال پہلے پارٹی میں شامل ہونے والے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ پرویز خٹک کی نیوز کانفرنس۔ استحکام پاکستان پارٹی نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو ڈمی اور جعلی قرار دے دیا۔ آج کے انٹرا پارٹی انتخابات کی طرح عام انتخابات ہوئے تو کیا یہ نتائج قبول کریں گے؟ فیاض الحسن چوہان کا سوال۔
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा दबाव में आएंगे, ना किसी की हिमायत करेंगे, उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के चीफ जस्टिस के नाम खत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एलानिया जारी। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम जाहिर किया गया, न ही राब्ते की तफसीलात दी गई। दस्तावेजात बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। ये अमर हैरान कुन है कि सर बमोहर लिफाफा मौसूल होने से कबल ही दस्तावेजात मीडिया को जारी कर दी गई। एलानिया का मतन जो है वो तो कोई नहीं होता ना, अवाम ने फैसला करना है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन हमारे फेयर नहीं होंगे। तो आज तो कैफियत ये है कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अक्सरियत के करीब भी नहीं आ सकती। नवाज शरीफ के लाडले का तासुर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएगा। नून लीग के पसंदीदा होने के तासुर को खत्म किया जाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। साबिक वजीर आजम का नून लीग पर वोट को इज्जत दो के बयानिए से हटने का भी इल्जाम। वाजे किया नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं, पॉलिसियों से इख्तिलाफ के बाइस इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने दी हुई थी, तो या तो वो कह दें कि नहीं थी, या कह दें कि मैंडेट मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपको तो मेरा पता है अच्छी तरह, तो फिर अब मैं और किसको कहूँ, वहां पर कोई और सियासी जमात तो थी नहीं। टिकट्स की तकसीम से कबल नारोवाल में नून लीग के दो बड़ों के दरमियान महाज खुल गया। दानियाल अजीज ने पीडीएम हुकूमत में महंगाई का जिम्मेदार एहसन इकबाल को करार दिया। नोटिस लिया जाता तो एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। लीगी रहनुमा का बार, दानियाल अजीज लोटों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, कारकुनान तस्लीम नहीं करेंगे, एहसन इकबाल का जवाब। असल में देखिए, हमने एक असूली मौकफ यहाँ पर लिया है, शायद उससे वो नाराज हुए हैं। हमारा मौकफ ये कि नारोवाल मुस्लिम लीग का किला है और यहाँ पर हम किसी मुस्लिम लीग के वफादार शख्स को ही टिकट देंगे। अगर कोई लोटा टिकट के लीगी रहनुमा दानियाल अजीज को एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। पार्टी ने दानियाल अजीज को नोटिस जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी और बयानात से मुकम्मल गुरेज किया जाए। नोटिस का मतन, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वजाहत मांग ली। एमकेएम पाकिस्तान ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पिंडाल सजा लिया। कन्वीनर खालिद महमूद सदीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं, अवामी हिमायत से मुल्क दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैरपुर टामेवाली के दौरे पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा भी किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मौसमियाती तब्दीली को मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक से तरक्की पजीर ममालिक की मदद का मुतालबा। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा के खिलाफ साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश। इस केस में ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका सर है नापाऊ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर मुमलिकत भी इनकारी हैं। पूछा जाए उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। शाह महमूद कुरैशी का बयान, आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 9 और 5 के तहत मेरिट पर होगा। सदारती तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। करप्शन स्कैंडल में परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब पर ठेकों में किकबैक से लेने का इल्जाम। 1 अरब 23 करोड़ रुपए के स्कैंडल में मोनिस इलाही के साबिक सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन वादा माफ गवाह बन गए। रेफरेंस में दावा, लाहौर की एहतसाब अदालत से मुल्जिमान को सजा देने की इस्तदा। गाजा में जंगबंदी के बाद कयामत की रात इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 50 बच्चों समेत 184 फलस्तीनी शहीद, 600 जख्मी। तबाहाल अस्पतालों में जख्मियों के लिए सहूलियात का फुकदान। रफा क्रॉसिंग से गाजा को इमदादी सामान की फराहमी बंद। दहशतगर्द रियासत का गाजा में खान यूनिस और जबालिया के इलाकों को मुकम्मल खाली कराने का अल्टीमेटम। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले, मिसाइल गिर जाने से कई मकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहर सायरन की आवाज से गूंज उठे।
امریکہ اسرائیل کی حمایت میں تمام حدیں پار کر گیا. امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے جنگ بندی کے خاتمے کا ذمہ دار حماس کو ہی قرار دے دیا. معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام. عارضی نہیں مستقل جنگ بندی کی جائے. اقوام متحدہ اور ترکیہ کا مطالبہ. سیز فائر کی نئی کوششوں کا اعلان. عالمی ادارہ صحت نے بھی فوری جنگ بندی اور امداد کی ترسیل بحال کرنے کی اپیل کر دی. امریکہ نے غزہ پر حملوں کے لیے اسرائیل کو سب سے خطرناک 900 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بم فراہم کر دیے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف. امریکہ یہ بم افغانستان، عراق اور شام میں استعمال کر چکا ہے. امریکی حکام کے مطابق یہ بم اس قابل ہیں کہ ایرانی یا شمالی کوریا کے جوہری تنصیبات کو تباہ کر سکیں. یونیسیف نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دے دیا. اسرائیلی حملے جاری رہنے کی صورت میں روزانہ سینکڑوں بچوں کی شہادتوں سے خبردار کر دیا. عالمی برادری بین الاقوامی قوانین کے تحت بچوں کی حفاظت یقینی بنانے میں کردار ادا کرے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رزل کا مطالبہ. بنو دہشت گرد واقعے نے ثابت کر دیا کہ افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. دہشت گرد واقعات کے بعد اب تذکرہ رکھنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. صرف پاسپورٹ رکھنے والے افغانستان آ سکتے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان کا دو ٹوک پیغام. دہشت گردوں کی مسلسل حوالگی کے مطالبے کے باوجود افغان حکومت کا کان نہیں دھر رہی. جان اچکزئی کی نیوز کانفرنس. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کو ہلاک کرنے کے کیس میں ملزم افنان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. چنیوٹ کے جھنگ روڈ پر ہوٹل میں آگ بھڑک اٹھی. ہوٹل میں موجود سلنڈرز دھماکے سے پھٹ گئے. آوازیں دور دور تک سنائی دی گئیں. کراچی میں مدینہ جانے والی PIA کی پرواز حادثے سے بچ گئی. انجن سے چنگاری نکلنے پر پائلٹ نے طیارہ واپس اتار لیا. مسافروں کو شام متبادل پرواز سے روانہ کیا جائے گا. قومی ایئر لائن کے ترجمان کا اعلان. کراچی میں علم و ادب کے خزانے بکھیرتی عالمی اردو کانفرنس کا آج تیسرا روز. گزشتہ روز کئی کتب کی رونمائی، معلوماتی سیشنز اور ادبی محافل. نامور شخصیات کی کانفرنس میں شرکت. آسٹریلوی دارالحکومت کینبرا میں پاکستانی ہائی کمشنر کا قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ. ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے قومی ٹیم کی جیت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا.